لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی محترم بزرگوں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے اور بارگاہ مصطفی میں مقبول ہونے کی تڑپ رکھنے والے میرے نوجوان دوستو، آج کا دور بے تحاشا مسائل اور مشکلات کا دور ہے۔ انسان کی اندر اور باہر ایک جنگ بپا ہے۔ مشکلات کے پہاڑ انسان کے قدم قدم کو روکے کھڑے ہیں۔ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے۔ صبح اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں شام ہونے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اور شام جب ہو چکتی ہے تو صبح کے وقت تک وہ پھر مہلت چاہتا ہے، اور وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ آج رات نہ صحیح کل صبح ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ روز و شب اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا۔ اور بندہ اپنی خواہشات کے اندر قدم بقدم چلتے چلتے اس مقام پر آ پہنچتا ہے کہ جہاں اس کی واپسی اگر ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔ اب وہ دلدل سے نکلنا بھی چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا، نہیں نکل پاتا۔ جس طرح کسی برائی میں مبتلا شخص، یا جس طرح منشیات کی سمگلنگ میں ملوث شخص کبھی وہ اس گروہ میں داخل ہو جائے اور پھر کسی موقع کے اوپر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے واپس پلٹنے پر مائل مجبور کرے، لیکن وہ اس گروہ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔
اور اگر اس کے باوجود وہ وہاں سے نکلنا چاہے تو وہ بالآخر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیوں چودھری صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں. بس یہی کشمکش ہے انسان کی، انسان کے اندر اور باہر. یہی کشمکش ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بری صحبتوں سے، برے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن وہ نکل نہیں پاتا. اور یہ حق و باطل کے درمیان جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک حق غالب نہیں آ جاتا. خواہ یہ آفاقی ہو، خواہ یہ انفسی ہو، خواہ یہ ظاہر کی جنگ ہو اور خواہ یہ باطن کی جنگ. یہ دونوں جنگیں اسی صورت میں ختم ہوتی ہیں کہ جب دونوں میں سے ایک غالب آ جائے اور دوسرا مغلوب ہو جائے. میری اس بات پر غور فرمائیں گے؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے اسلامی تصوف کی اور غیر اسلامی تصوف کی. غیر اسلامی تصوف انسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے اور انسان کے اندر کی جو طلب ہے یا جو تڑپ ہے اس کو قتل کر دینے کا نام ان کے ہاں نفس کشی کہلاتی ہے. لیکن اسلام نفس کشی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام نفس کے اوپر اور خواہشات کے اوپر اور اپنی ان لمیٹڈ خواہشات کے اوپر غلبہ پانے کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی غلبہ حاصل کرنے کی جنگ کا نام تصوف ہے. سمجھے؟ یہی تصوف. اب اسلام کے اندر جو جہاد ہے، جو جنگ ہے، وہ نسل کشی کا نام نہیں ہے. اگر مسلمان نفس کشی کرتے تو آج روئے زمین پر ایک کافر بھی نظر نہ آتا. مسلمانوں کو اس پوری دنیا میں ایک غلبہ حاصل ہو چکا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. لیکن مسلمان چونکہ اسلام کے تصوف سے اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے تھے، لہذا مسلمانوں نے ہمیشہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد ان انسانوں کو تہذیب انسانیت سکھائی ہے. اور اسلام کا جہاں جہاں پیغام پہنچا ہے وہاں نسلوں کو ختم نہیں کیا گیا، انسانوں کو قتل نہیں کیا گیا. انسانیت کا قتل اسلام میں پوری تاریخ اسلامی انسانیت کا قتل نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ شب و روز جنگی حالت کے باوجود ان 23 سالوں کے اندر 211 یا 213 کافروں کی ہلاکت کا ثبوت ملتا ہے. کوئی ایسا مسلح، کوئی ایسا ریفارمر، کوئی ایسا انقلابی ہستی ذرا دکھا تو دے اپنے آپ
کہ 23 سالہ جہاں ہر وقت